آپ بیان کر رہے تھے کہ کیسے عقد ہوا مولا کے ساتھ، ان کا وہ ذرا بیان کیجیے۔ جی بس میں عرض یہی کر رہا تھا کہ اسٹیٹس کو مینٹین رکھا جاتا ہے جی جب رشتے طے کیے جاتے ہیں، تو روئے زمین پر ختمی مرتبت سے بڑا مکان کسی کا نہیں تھا بالکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس مکان کی برابری کے لیے کوئی مکان نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے لیے بھی شاید یہ ممکن نہیں تھا کہ کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بیٹے کے لیے رشتہ طلب کرتے جناب سیدہ کا، لہذا خالق کائنات نے ایک اہتمام ایسا رکھا 13 رجب میں 12 سال قبل از بعثت کہ ایک بچہ جس کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، باپ کا نام ابو طالب، ماں کا نام فاطمہ بنت اسد، اس لیے شاید ولادت رکھی کہ اس بچے کا رشتہ اگر جا سکے اور زہرا کے ہمسری کا اگر کوئی طلب کیا جا سکے ہمسری کو، تو وہ اس گھر سے جائے تاکہ رسول کو شرمندگی نہ ہو کہ کسی چھوٹے گھر اس کا سے۔ مقام اللہ نے خود بنایا جی تاکہ وہ اس کے، اور پھر آپ کی تائید و توثیق چاہوں گا علامہ صاحب اور ذکری شیخ الاشرفی، آپ بھی نوجوان سکالرز میں ہمارا بڑا نمایاں چہرہ ہے، تو میں آپ دونوں حضرات کی تائید چاہوں گا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 18 بیٹے اور 16 بیٹیاں اپنی جگہ، لیکن سیادت جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہے، جو بطن زہرا سے ہوگا وہی سیادت کے مقام پر جو ہے وہ فائز ہوگا؟ جی میں تھوڑی سی اس کی تفصیل عرض کر دوں۔ سادات دو نوعیتوں پہ تعارف کیے جاتے ہیں، متعارف ہیں، ایک سادات ہاشمی، جی ایک سادات فاطمی۔ واہ سادات ہاشمی وہ ہیں جو جناب ہاشم کی اولاد سے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ عبد المطلب جی اور جی بالکل، جناب اور پھر ابو رسالہ طالب اور مآب صلی جناب اللہ علیہ رسالت وسلم۔ مآب صاحب۔ لیکن جو خصوصاً سیادت فاطمی ہے اس کا تعلق جناب سیدہ کی ذات سے اور جناب حسنین علیہ السلام کی ذات سے۔ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ جناب رسول خدا کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے تو نسل آگے کیسے بڑھے گی، لہذا اس نے اعلان کیا اور خوش ہوا اس بات پر، اور گویا تانہ زنی کی جناب رسول رسالت مآب کے ساتھ کہ تمہاری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تم آگے نسل کیسے بڑھاؤ گے، اور یہ اپنے لفظ ابتر کی گردان ہے؟ جی 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 کیا میں عرض کہنے، کرنے جا رہا ہوں۔ واہ واہ، تو جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں چونکہ اولاد نرینہ نہیں تھی، تو اعلان کیا اس نے کہ ان کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور نسل آگے نہیں بڑھے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام یہیں رک جائے گا۔ اللہ اللہ، عجیب بات ہے، یہاں پر ایک نقطہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ وہ کافر تھا لیکن اتنا جانتا تھا کہ پیغام بڑھے گا تو آل سے بڑھے گا، کیا بات ہے، بغیر آل کے پیغام آگے نہیں کیا بڑھ عمدہ سکتا۔ بات، لہذا جب یہ تانا اور تشنا بڑھتا رہا تو پروردگار عالم نے تسکین قلب نبوت کے لیے اعلان فرمایا، انا اعطیناک الکوثر اللہ اللہ، فصل فصل لربک کا، واہ وانحر واہ واہ، ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر کوثر عطا عطا کر کی دی ہے، اب اس کوثر کے بدلے ہمیں تم سے کچھ چاہیے، کیا اس لیے کہ یہ عبادت و تعبد اور تقابل کی منزلت ہے، لہذا ہمیں چاہیے یہ کہ تم اس کے مقابلے میں ہماری عبادت کو قائم کرو اور قربانی کے لیے تیار رہو۔ واہ اور پھر اس کے بعد فوراً آیت نے اعلان کیا، ان شانئک هو الابتر، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے بے اولاد رہے گا، وہ ابتر رہے گا، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اور تمہارے نام لیوا جا بجا واحد قوم رسول ہاشمی ہے، جس میں سیادت کے عنوان سے یہ شجرہ پاک و پاکیزہ شجرہ ہے جو محفوظ بھی ہے، کہ جس کی نہ صرف صدیوں سے آبیاری کی جا رہی ہے، اسے مرتب کیا جاتا ہے، اس کے سوا اور ایسی کوئی